Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will revise question number 3 of chapter number 2. Discuss the significance of modern educational institution in Pakistan. Answer is given on page number 19. مسلم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جو پاکستان کے باؤنڈری کے اندر آئے. ٹھیک ہے. فرسٹ ہے انجمن حمایت اسلام لاہور. دی ایکٹیویٹیز آف انجمن حمایت اسلام لاہور ور دا سیریز آف اسٹرگل فار پروٹیکشن آف مسلمز رائٹ. جو انجمن حمایت اسلام جو یہ مسلم انسٹیٹیوشن تھا، بیسیکلی اس کا پرپس تھا کیا؟ مسلمانوں کی رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا. ٹھیک ہے. تو اس انسٹیٹیوشن میں جو جن لوگوں نے پارٹ لیا بیسیکلی وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اسٹرگل کرتے تھے مسلم رائٹ کی پروٹیکشن کے لیے. اٹ واز فارمڈ ان لاہور ان 1884. لاہور میں اس کو یہ لاہور میں بنا تھا 1884 میں. اٹس فاؤنڈر اینڈ فرسٹ پریزیڈنٹ واز خلیفہ محمد حمید الدین. تو اس کے جو فرسٹ پریزیڈنٹ تھے وہ کون تھے؟ خلیفہ محمد حمید الدین. اٹس مین آبجیکٹیو ور دا پروٹیکشن آف اسلامک ٹریڈیشن. اب اس کا جو مین آبجیکٹیو تھا، کیا مقصد تھا؟ پروٹیکشن آف اسلامک ٹریڈیشن. جو اتنی اسلامک جو رسم و روایات ہیں، جو ان کے ٹریڈیشنز ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا. امپارٹ آف اسلامک ایجوکیشن ٹو چلڈرن. اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ مسلمان جو بچے تھے، اسٹوڈنٹس جو تھے، چلڈرن تھے، ان کو بھی ایجوکیشن کی طرف لے کر آنا، ان کے لیے تعلیم کا کام سٹارٹ کرنا. اینڈ اسٹرگل فار دا پروموشن آف مسلم کلچر. اور پھر جو مسلمانوں کا کلچر تھا اس کو مزید پروموٹ کرنا. جیسے ہم نے پچھلے اپنے کوسچنز میں ڈسکس کیا تھا اس بات کو کہ وار آف انڈیپینڈنس کے بعد مسلمان جو تھے وہ ایجوکیشن فیلڈ میں بہت پیچھے رہ گئے تھے. تو بیسیکلی یہ انسٹیٹیوشن جو بنائے گئے تھے یہ مسلمانوں کو ایجوکیشنل فیلڈ میں آگے لانے کے لیے تھے. اور سیکنڈلی مسلمانوں کو کے جو رائٹس تھے، جو ان کے ٹریڈیشن تھے، کلچر تھے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھے. اچھا، اس انسٹیٹیوشن نے اور کیا کام کیا تھا؟ اٹ پبلش ہولی قرآن اینڈ سنا بکس اینڈ ویریس ادر بکس آن ہسٹری آف اسلام اینڈ اسلام. اب اس ادارے نے ہولی قرآن بھی پبلش کیے تھے اور سیکنڈلی کچھ سنت سے ریلیٹڈ کتابیں ایشو کی تھیں اینڈ ویریس ادر بکس جو اسلام سے ریلیٹڈ تھیں، جس میں ہسٹری تھی اسلام سے ریلیٹڈ، وہ بکس بھی پبلش کی تھی. اچھا، اس کے بعد ہے سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی. یہ کراچی میں بنا تھا سندھ مدرسۃ الاسلام. حسن علی افندی انڈر سپرویژن آف سندھ محمدن ایسوسیشن اسٹیبلش سندھ مدرسۃ الاسلام آن 1 سپتمبر 1885 ان کراچی. سندھ مدرسۃ الاسلام جو تھا یہ بنایا تھا، اس کے فاؤنڈر جو تھے وہ تھے حسن علی افندی. انہوں نے جو تھی یہ ہوا تھا، انہوں نے جو یہ اسٹیبلش کیا تھا ادارہ، یہ بیسیکلی سندھ محمدن ایسوسیشن کے انڈر جو تھی، ان کی سپرویژن کے انڈر رہتے ہوئے جو تھا یہ ادارہ اسٹیبلش کیا تھا 1 سپتمبر 1885 ان کراچی میں. اچھا، انجمن حمایت اسلام کے بارے میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گئی کہ یہ جو ادارہ تھا نا، اس نے اور بھی دوسرے ادارے جو تھے وہ بھی بنائے تھے. فردر چھوٹے چھوٹے ڈفرینٹ ادارے بھی، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اور بھی بنائے تھے فار مسلمس. اچھا جی، اب مسٹر پرسی ہائیڈ این انگلش مین واز اپوائنٹڈ فرسٹ پرنسپل آف دا مدرسہ. اچھا، مسٹر پرسی جو تھے وہ ایک یورپین تھے جو برٹش کے تھے، جن کو فرسٹ ٹائم جو تھا ان کو فرسٹ پرنسپل اپوائنٹ کیا تھا اس مدرسے میں. امنگ گریجویٹ آف دا کالج ور. اب جن لوگوں نے اس کالج سے گریجویٹ کیا تھا وہ کون تھے؟ محمد علی جناح، سر غلام حسین، ہدایت اللہ اینڈ اے کے بروہی. In 1943, the administrative board upgraded the madrasa to the college level, whose foundation stone was laid by قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، پھر کیا تھا کہ اس کا جو ایڈمنسٹریٹو بورڈ تھا اس کو بعد میں 1943 میں اپ گریڈ کیا، یعنی مدرسہ سے اس کو کالج لیول پہ لے کر آئے. اچھا، 1943 میں اس کے ایڈمنسٹریٹو بورڈ کو، یعنی اس مدرسے کو کالج کا لیول ملا تھا. ہوز فاؤنڈیشن سٹون واز لیڈ بائی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جس کی فاؤنڈیشن جو تھی، بنیاد جو تھی، وہ کس نے رکھی تھی؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے. دا کالج ہیز بین اپ گریڈیڈ ٹو دا اسٹینڈرڈ آف اے یونیورسٹی. اور بعد میں کچھ عرصے بعد کالج سے اس کو یونیورسٹی لیول پہ بھی لے آئے تھے. نیکسٹ ہے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور. انجمن حمایت اسلام اسٹیبلش اسلامیہ کالج ان 1892.
اسلامیہ کالج جو تھا وہ بیسیکلی بنایا تھا انجمن حمایت اسلام، جو ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا اس انسٹیٹیوشن نے، اس کی سپرویژن میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور بنا تھا 1892 میں. اٹ واز ہسٹوریکل کالج واز پرووائڈیڈ ایجوکیشن ٹو دا چلڈرن آف مسلم. یہ ایک جو تھا ایک ہسٹوریکل کالج تھا، قدیمی کہہ لو، یعنی جہاں پہ مسلمانوں کے بچوں کو جو تھا چلڈرنس کو ایجوکیٹ کیا جاتا تھا. دا اسٹوڈنٹ آف دا کالج پارٹیسپیٹیڈ ان پاکستان موومنٹ. اب یہ کالج جو تھا اس کالج کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، پاکستان موومنٹ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وزٹڈ دس کالج مینی ٹائمس. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت دفعہ اس کالج میں آئے. اینڈ ایڈریس دا اسٹوڈنٹ، اور اسٹوڈنٹ سے خطاب بھی کیا. اب یہ کالج جو تھا بیسیکلی اس کو بہت زیادہ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اب وہ کیوں دی جاتی ہے؟ حبیبہ ہال جو تھا اس کالج کا، دس کالج واز فیمس بیکاز many seminars regarding Pakistan movement were held and many Muslim leaders addressed the student in this hall. حبیب ہال جو تھا اس کالج کا وہ بہت فیمس تھا کیونکہ یہاں پہ بہت سارے پاکستان موومنٹ کے جو اکارڈنگ یا اس کے بیس کرتے ہوئے، پاکستان موومنٹ کے پہ بیس کرتے ہوئے بہت سارے سیمینارز ہوئے تھے، اور اس میں جو تھے بہت سارے مسلم لیڈر آتے تھے اور وہاں پہ اسٹوڈنٹ سے خطاب کرتے تھے. تو یہ جو تھا بیسیکلی اس کالج کو اس پوائنٹ آف ویو سے بہت اہمیت دی جاتی ہے. پھر ہے اسلامیہ کالج پشاور. اٹ اسٹارٹیڈ امپارٹنگ ایجوکیشن ٹو دا مسلم. اس نے بھی مسلمانوں کی ایجوکیشن کا کام اسٹارٹ کیا تھا، اور جو تھے اس کے فاؤنڈر وہ تھے شہزادہ عبدالقیوم. اور انہوں نے جو تھا وہ اس انسٹیٹیوشن کی بنیاد جو تھی وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے، علی گڑھ جو کالج تھا اس کے بیس پر بنائی تھی. اچھا جی، آگے کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ فرام آل اوور دا پروونس یوز ٹو اٹینڈ دا کالج. اب جو تھے وہ تمام پروونس یعنی سرحد کے جتنے جو تھے، خیبر پختونخوان کے، خیبر کے جو تھے جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے وہ یہاں پہ آتے تھے ایجوکیشن کے لیے، اس کالج کو اٹینڈ کرتے تھے. امنگ دا ریناؤنڈ اسٹوڈنٹس آف دا کالج ور سردار عبدالرب نشتر اینڈ ڈاکٹر عبدالجبار خان. اب جو ان میں جو بہت فیمس اسٹوڈنٹ تھے، یعنی جن کا ہسٹری میں بعد میں ذکر بھی آتا ہے، تو وہ فیمس جو تھے وہ کون تھے جنہوں نے یہاں سے ایجوکیشن حاصل کی تھی اس کالج سے؟ وہ تھے عبدالرب نشتر اینڈ ڈاکٹر عبدالجبار خان. دی کالج پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ان کریٹنگ نیشنل کانشیسنیس امنگ دا مسلمس. اب اس کالج میں نے کیا رول پلے کیا تھا کہ امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا مسلمانوں کے درمیان میں جو ایک جذبہ تھا وہ پیدا کیا تھا. شہزادہ عبدالقیوم جو کہ اس کے فاؤنڈر تھے واز نون ایز دا سر سید آف NWFP. تو ان کو سر سید بھی بولا جاتا ہے NWFP کا، جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کی، علی گڑھ کالج کی بیس پر اس کالج کو بنایا تھا. اچھا جی، یہ اس کوسچن کا آنسر تھا. اب ہم اس کی ساری ہیڈنگس کو میں مارک کروا دیتی ہوں آپ کو. فرسٹ ہے انجمن حمایت اسلام لاہور. اس نے پہلے اسٹارٹ کرنا ہے دی ایکٹیویٹیز آف انجمن حمایت اسلام سے لے کر مسلم کلچر تک. پھر سیکنڈ لاسٹ لائن پہ آنا ہے اٹ پبلش دا ہولی قرآن سے لے کر اینڈ اسلام تک. پھر سندھ مدرسۃ الکراچی حسن علی افندی انڈر سپرویژن سے لے کر 1885 ان کراچی تک. اور پھر اس کے بعد آپ نے مسٹر پرسی سے اسٹارٹ کرنا ہے، مسٹر پرسی ہائیڈ اینڈ انگلش مین سے لے کر یونیورسٹی تک. اچھا جی، نیکسٹ ہے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور. یہ اسٹارٹ ہوگا انجمن حمایت اسلام اسٹیبلش سے لے کر 1892 تک. پھر آپ نے نیکسٹ لائن پہ آنا ہے اٹ واز ہسٹوریکل کالج سے لے کر ان دس ہال تک. پھر اس کے بعد ہے اسلامیہ کالج پشاور. اسٹارٹ کرنا ہے اٹ اسٹارٹیڈ امپارٹنگ سے لے کر عبدالجبار خان تک. اور اس کے بعد دیر فور آپ کٹ کر دو گے صاحبزادہ عبدالقیوم واز نون ایز the Sir Sayyid of NWFP یہاں تک. So that is the answer of your question. Hopefully you understand the answer of this question. Take care. Have a great day. اللہ حافظ.